الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید تیسرا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا بابرکت باسعادت مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی بہار لے کر تشریف لائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر بھی بہار آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر اطمینان اور سکون آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل ہو جائیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ایک یہ کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی عظمت اور توقیر کی جائے۔
اور تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں آقا کی محبت اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا جز ہے، لیکن اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کیونکہ انسان کے دل میں محبت وہ پوشیدہ ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے فلاں کے ساتھ محبت ہے، اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے؟ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کو اس انداز کے ساتھ بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ان کو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ تو فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، میرے احکامات پر عمل کرو، تو پتہ چل جائے گا تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے بدلے میں اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور گناہوں کی معافی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اس پر زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت ایک آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ دنیا کے اندر ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے تو آج ہم جنت میں چلے جاتے۔ چونکہ دنیا کے اندر ہم نے اپنے وڈیروں کی، اپنے سرداروں کی، جن کے پیچھے چل رہے تھے، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اے اللہ ان کو آج ڈبل سزا دینا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ایک موقع پر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کے کرنے کا حکم دے اسے لے لو، مطلب اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے آقا تمہیں منع کر دیں، روک دیں، ان چیزوں سے رک جانا، یہی ایمان ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑا زور دیا، اور قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے آئیڈیل اور بہترین نمونہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے یا زندگی کے شعبے سے رکھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کسی بھی تعلق سے اس کا تعلق ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر نہ بتلایا ہو، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا،
میری امت کے سارے لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ابا سے کون لوگ مراد ہیں، انکار کرنے والے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرا حکم نہیں مانا، میری نافرمانی کی، گویا کہ اس نے میرے احکامات اور میری سنت کا انکار کر دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا، جو شخص رزق حلال کھائے، وعمل بسنتی، اور میری سنت پر عمل کرے، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، رزق حلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اور اللہ کی مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر اتباع رسول کتنا تھا، وہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو حجر اسود کا بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد پھر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، واللہ انی لأعلم انک حجر، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا نفع، نہ تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو تیرے اندر کچھ بھی نہیں سوائے ایک پتھر کے۔ چونکہ میں نے تجھے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے تھے، تو میں آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، لیکن تیرے اندر نفع اور نقصان کا کوئی تو اس کا مالک نہیں ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے یہاں بہت ساری چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی یا نقصان دہ ہوں گی۔ یہ مشرکین کفار کی چیزیں وہ آہستہ آہستہ اس طریقے سے ہمارے اندر داخل کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض حضرات انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو میں نے نگ لگایا یہ عقیق ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کی تاثیر یہ، اس کی تاثیر یہ، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عقیدے کی بات سمجھا دی کہ ان پتھروں کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں نے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے دے رہا ہوں، اگر آقا نے یہ کام نہ کیا ہوتا میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ پھر رمل کرنے لگے، طواف کے دوران رمل کیا جاتا ہے۔ رمل کہتے ہیں کہ سینے کو باہر نکال کر اکڑ کر چلنا، 3 چکر لگاتے وہ اکڑ کر، سینہ نکال کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ صحابہ بیت اللہ کا طواف کرو اور اس میں رمل کرو، اکڑ کر چلو، تاکہ مشرکین اور کافروں کے ذہنوں میں جو یہ بات آ گئی کہ صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لے گئے، مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ سست ہو چکے ہیں، یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی بہادری ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم اس طواف کے اندر عمل کرو، ان کو دکھاؤ کہ ابھی بھی ہمارے اندر وہ شجاعت اور طاقت اور بہادری دلیری موجود ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب رمل کرنے لگے تو کہنے لگے کہ آج وہ دور تو نہیں ہے، اس وقت جو یہ علت تھی کہ کافروں کو دکھانا مقصود تھا، لیکن آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ آج ہم بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو اس زمانے میں وجہ تھی، آج وہ وجہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ یہ عذر پیش نہیں کرتے تھے، صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے اگرچہ وہ علت موجود ہے کہ ہم نے رمل اس لیے شروع کیا تھا کہ کافروں کو دکھانا مقصود تھا کہ ہمارے اندر طاقت اور دلیری ہے،
لیکن اگرچہ وہ علت ختم ہو چکی ہے، آقا کا حکم ہے، آپ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر اتباع رسول کا جذبہ اتنا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے۔ وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت کوئی ایسی بات تو نہیں تھی مسکرانے کی، آپ مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اس لیے مسکرایا کہ میں نے آقا کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، تو آپ کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، تو اس وقت جب یہ مکے میں داخل ہوئے تو ان کے پانچے، ان کی ازار وہ آدھی پنڈلیوں تک تھی۔ وہاں پر چونکہ یہ مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے کافروں کے ساتھ، کسی نے کہا کہ اپنے پانچوں کو تھوڑا نیچے کر لو، یہ آدھی پنڈلی تک اپنی ازار اور پانچے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک دور ایسا تھا کہ آپ تو یہاں کے سردار تھے، بڑے مالدار تھے، لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ یہ آدھے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے یہ ازار یہ آدھی پنڈلیوں تک آ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ازار آدھی پنڈلیوں تک تھی، لہٰذا میں آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ علت نہیں دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس آدمی کا پانچے، جس آدمی کا ازار اس کے یہ ٹخنوں سے نیچے ہوں گے، اتنا حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ہے۔ اب یہ روایت ایک عام روایت ہے، اس میں کوئی جو ہے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحابہ بھی نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کہتا ہم نے حضور کو ہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں تک ازار تھی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تھا کہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی نیت سے نہیں لٹکاؤ، اگر کوئی تکبر کی نیت سے لٹکاتا ہے تو یہ منع ہوگا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کرتے تھے تکبر سے بچنے کے لیے کرتے تھے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی کہ پنڈلیوں تک تھی، تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو اس کے اندر کوئی تعویل نہیں کرنی۔ ہاں انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، میری کمزوری ہے، لیکن حدیث کے اندر تعویل کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کی نیت سے پانچے نیچے نہیں لٹکانا، اگر تکبر کی نیت نہیں ہے تو پھر لٹکائے رہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحابہ علت نہیں دیکھتے تھے، صحابہ اس کے اندر تعویل نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کا حکم کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کیا؟ فرمانے لگا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو مستحب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پانی وضو سے بچ جائے تو اس کو اگر کھڑے ہو کر پی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا جذبہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت خریم الاسدی، یہ ایک صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کے بال تھوڑے سے لمبے تھے، کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں کے جو پانچے تھے وہ ازار، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ کر فرمایا نعم الرجل، یہ آدمی بہت اچھا ہے، خریم الاسدی یہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ آدمی اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیتا اور اپنی ازار کو اونچی کر لیتا۔
جب یہ بات خریم الاسدی رضی اللہ عنہ تک پہنچی کہ آقا نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، فوراً کینچی اٹھائی اور اپنے سر کے بال کاٹ لیے اور اپنی ازار کو آدھی پنڈلیوں تک کاٹ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر زندگی بھر نہیں دیکھا کہ ان کے سر کے بال بڑے ہوئے ہوں یا ان کے ازار آدھی پنڈلی سے نیچے اتری ہو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ جب حضور کا کوئی فرمان سنتے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے، وہ کسی کی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج ہم اسی نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، عشق رسالت کے دعوے دار بھی ہیں اور ناموس رسالت پر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے شادی کا تو اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک ہے محبت کا تعلق ہے دل کے ساتھ، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے اعمال کے ذریعے سے، پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلاں کے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے ہمارے، تو ہمارے گھروں کے اندر سے ہی گانوں کی آوازیں آتی ہیں، ہندوؤں کی رسمیں ہمارے گھروں میں جاری ہوتی ہیں، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے۔ خواہ انتقال کا موقع ہے، پھر اس وقت کتنی بدعات ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو ہے رائج ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آقا سے سچی محبت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے کہ آقا نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا، تعلیم کیا دی ہے، پھر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں گی۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ شکل صورت کے اعتبار سے کوئی خوبصورت بھی نہیں تھے، سیاہ فام تھے، ہونٹ بڑے بڑے، پاؤں کی ایڑیاں بھی پھٹی ہوئی تھیں، مفلس اور غریب قسم کے انسان تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میرے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی عہدہ منصب بھی نہیں ہے اور میں کوئی خوبصورت انسان بھی نہیں ہوں، مجھے کون لڑکی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب فلاں انصاری کے پاس جاؤ، اس کی بیٹی جوان ہو چکی، آپ کو معلوم تھا، تو جاؤ اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا دو۔ تو وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور وہاں جا کر آواز دی، اس کو بلایا جس کا نام لے کر، تو اس اندر سے کسی خاتون نے پوچھا کہ کون؟ بتایا جلیبیب آیا ہوں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی گھر میں جوان ہو گئی ہے، مجھ سے نکاح کر دو۔ خاتون سمجھ چکی تھی، جانتی تھی کہ جلیبیب یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت بھی کچھ نہیں اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی خوبصورت نہیں ہے گا اور کوئی خاص اس کا بندہ بھی نہیں ہے ایسے، تو عجیب قسم کا انسان ہے۔ تو فوراً اس کے دل میں آیا کہ میں اس کو منع کر دوں، لیکن پیچھے سے بیٹی سن چکی تھی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو فوراً والدہ کو کہا کہ منع مت کرو، یہ مت دیکھو کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجا ہے۔ اور پھر فوراً یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کا رسول جب کسی چیز کے بارے میں حکم ارشاد فرما دیں تو اب کسی انسان کو، مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، اس کو اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو کہنے لگے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس خاتون نے، اس لڑکی نے میرے حکم کی لاج رکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ اس گھرانے کو یا اللہ خیر و برکت سے نواز دے، اس کے اندر، اس کے گھرانے کے اندر برکتیں عطا فرما، اللہ اس کو اتنی روزی عطا فرما کہ اس کو عزتیں عطا فرما۔ تو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا ایک غزوے کے اندر شہادت ہو گئی تھی، شہید ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اس خاتون، اس لڑکی کے گھر کے اندر حالت یہ تھی، پوری مدینہ کے اندر سب سے مالدار عورت یہی تھی اور پورے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی عورت بھی یہی تھی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے۔
آپ کے حکم پر عمل کیا، بظاہر اس شخص کی صورت نہیں دیکھی کہ اس کی صورت کیسی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس مال اور دولت ہے یا نہیں، بس یہ دیکھا کہ آقا کا حکم آ گیا، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی خیر و برکتیں آئیں اور ہماری زندگی کے اندر بھی سکون اور اطمینان آ جائے، ہماری زندگی کے اندر بھی بہار آ جائے، تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو عمل کرنا پڑے گا اور اس کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔